السلام علیکم، میں ہوں شازیہ وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ۔ اور آج ہم بات کریں گے فلسطین اسرائیل تنازع پر۔ جی یہ تنازع ہے کیا اور یہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ ورلڈ وار سے قبل فلسطین آٹومن امپائر کا حصہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں فتح حاصل کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے سلطنت عثمان کے علاقے آپس میں بانٹ لیے۔ شام اور لبنان پر فرانس نے قبضہ کیا جبکہ عراق اور فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط آئے۔ اب آہستہ آہستہ وہاں ایک سازش کے تحت یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ برطانیہ نے جنگ کے وقت عربوں کے ساتھ بھی ایک گیم کی، ان کو یقین دلایا کہ اگر تم سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہماری مدد کرو گے تو ہم فلسطین کا علاقہ تمہیں دے دیں گے۔ لیکن اندر خانے انہوں نے یہودیوں سے بھی ساز باز کر رکھی تھی کہ جنگ کے خاتمے پر ہم گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھیں گے۔ 1945 وہ سال ہے جب یونائٹڈ نیشنز بنتا ہے اور 1947 میں پارٹیشن ریزولوشن پہ کام شروع ہوتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ فلسطین میں یہودی ریاست بنائی جائے گی۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کے قیام ہی کے لیے یہ پارٹیشن ریزولوشن بنائی گئی تھی۔ UN پارٹیشن پلان کے مطابق عرب اسٹیٹ 45% ہوگی، جبکہ جوئش اسٹیٹ جو ہے وہ 55% علاقہ فلسطین کا کور کرے گی اور یروشلم جو ہے وہ انٹرنیشنل کنٹرول کے انڈر رکھا جائے گا۔ مگر اس پلان پر کبھی عمل درآمد ہوا ہی نہیں، کیونکہ صرف باؤنڈریز اسرائیل کی بنائی گئی۔ اگر اس علاقے کو پراپر دو ریاستوں یعنی اسرائیل اور فلسطین میں بھی ڈیوائیڈ کر دیا جاتا تو پھر بھی کوئی لاجک بنتی تھی، مگر UN نے فلسطین کی حدود کو متعین ہی نہیں کیا اور ایک حصہ اسرائیل کو دے دیا اور دوسرے کی باؤنڈری سیٹ نہیں کی۔ اب 1948 میں برٹش اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مینیج کر پا رہا، اب UN خود ہی اس کو مینیج کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ سارا علاقہ اسرائیل کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دو میپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں ہی 1947 کے فلسطین کو شو کر رہے ہیں۔ پہلا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گرین کلر فلسطین کو شو کر رہا ہے، جبکہ وائٹ کلر جو ہے وہ یہودی آبادیوں کا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 کا فلسطین جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دوسرے نقشے کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن پلان کے بعد 1947 میں ہی کتنی بڑی جوئش اسٹیٹ جو ہے وہ بن چکی ہے، سفید علاقہ کتنا پھیل گیا ہے، اور فلسطین کا جو گرین علاقہ ہے وہ بہرحال باؤنڈریز اس کی نہیں ہے، فلسطین کو تو وہ علاقہ دیا ہی نہیں گیا اور وہ سارا علاقہ اسرائیل کے علاوہ UN نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اس وقت جوئش ایجنسی کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے فلسطین ہمارا ہے اور راتوں رات ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس بھی سائن کر دیا۔ اور اسی وقت امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین نے بھی اسرائیل کو قبول کر لیا۔ اب ظاہری بات ہے جب امریکہ جیسی سپر پاور نے اس کو قبول کر لیا تو باقی ملکوں نے بھی اس کو آہستہ آہستہ قبول کرنا شروع کر دیا۔ کہ مسلمان ممالک اور فلسطین کے لوگ وہ یہی کہتے رہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ زبردستی یہاں اسرائیل کیسے بن سکتا ہے۔ اس طرح اسرائیل جس کا کہیں پہ بھی کوئی وجود نہ تھا، راتوں رات وہ وجود میں آ گیا۔ فلسطینی جو صدیوں سے سرزمین کے مالک تھے، ان کا کوئی وطن ہی نہ رہا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر کے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ آپ اپنی اسکرین پہ دو اور فلسطینی نقشے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نقشے میں جو کہ 1947 سے 1967 کا فلسطینی علاقہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سکڑتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیلی علاقہ جو کہ وائٹ کلر میں ہے وہ کیسے پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم کرنٹ سٹیٹس کی بات کریں آج کے نقشے کی، تو آپ دیکھیں کہ سارے فلسطین پر تقریباً اسرائیل قابض ہے، صرف تھوڑا سا گرین پیچ بچا ہے، وہ بھی ڈسپیوٹیڈ ہے۔ تو اسرائیل کا یہ پورا گیم پلان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سارے کا سارا فلسطین اب اسرائیل کے قبضے میں ہے اور فلسطینیوں کو بتدریج ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور اپنے ہی وطن میں وہ بے گھر ہوتے جا رہے ہیں، اور یا تو ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے یا پھر غزہ میں رہ کے اسرائیلی بمباری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔